آر وائی خان: پچھلی مرتبہ ایک بات چل رہی تھی جو بیچ میں ہی رہ گئی، گو وہ اپنے انداز میں تکمیل تک بھی پہنچی۔ وہ یہ کہ لفظ خدا خدا نہیں ہے، اللہ کا تصور اور چیز ہے، اللہ کی ذات کا ادراک اور ہے، جو اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ انسان کی اچھی عادتوں میں سے، اس کے مباحوں کاموں میں سے سب سے اچھی بات جو ہے وہ ہے اس کی عبادت۔ اچھی عبادت اچھی عادت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کے ذریعے وہاں پہنچ سکیں جہاں تک آپ کو پہنچنے کی آرزو ہے، جس کے لیے روح آپ کی تڑپتی رہتی ہے۔ ہم جو بڑے تھکے ہارے ولایت سے آئے تھے، نوکریاں کر کے دھکے کھا کے، تو ہماری یہ آرزو تھی کہ اپنے وطن واپس جائیں۔ اور ہمارے وطن میں جو ڈیرے ہوتے ہیں، جو بابا لوگ ہوتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں رہبانیت ہوتی ہے، وہ بھنگ وغیرہ چرس وغیرہ پئیں گے، ہم بھی چرس کے سٹے لگائیں گے، کام وام تو وہاں ہوتا نہیں ہے، عام طور پہ یہی کیا جائے گا جی عیش و عشرت کی زندگی ہوگی۔ تو ہم نے اس لیے اس پر توجہ دی کہ کم سے کم ساری مشکل پیچیدگیاں زندگی گزارنے کے بعد ایسا بھی ماحول میسر آئے کہ آدمی آرام سے رہ سکے۔ لیکن خواتین و حضرات، وہاں پہنچ کے پتہ چلا کہ اس سے زیادہ مشقت سے بھری زندگی، جد و جہد، کوشش اور اسٹرگل اور کسی جگہ پر ہے ہی نہیں۔ کیونکہ عبادت کر لینا اور دین کے بارے میں گفتگو کر لینا یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن اس کے اندر اتر کر اسے عملی طور پر اختیار کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ یعنی تصوف شریعت سے جدا نہیں ہے، یہ وہی نماز روزہ ہے، صرف علم کے ساتھ ساتھ عمل پہ بھی زور دیا جاتا ہے، اور عمل کے تو ہم ایسے عادی ہیں ہی نہیں کہ یہ کیسے کیا جائے۔ اور جس بابے کی ہم بات کر رہے ہیں، بابا نور والا، ان کا انداز اپنی طرز کا تھا۔ وہ جو بات کرتے تھے وہ مختلف ہوتی تھی، جو ہمیں کتابوں میں یا کتابوں کے پلندوں میں نہیں ملتی تھی، اور ان کے قریب کے لوگ بڑے شاکی ہوتے تھے۔ یہ بات اندر کی ہے، لیکن میں آج اس کا اظہار کروں گا کیونکہ ان کے صاحبزادے نے خود مجھ سے شکایت کی کہ دیکھیں بابا جی لوگوں پر اتنی مہربانی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اتنے کائنڈ ہیں، ان کو اتنی چیزیں دیتے ہیں، رضائیاں بنا کے دیتے ہیں، کھانے کا سامان سب فراہم کرتے ہیں، لیکن میرے اوپر بالکل مہربان نہیں۔ جب میں ان سے کوئی چیز مانگتا ہوں تو یہ کنٹرول کر کے اس کے اوپر شرط عائد کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس بچے کے والد صاحب جو بابا نور والے، وہ جتنا حصہ چاہیں مجھے دے سکتے ہیں، لیکن مجھے جتنا درکار ہوتا ہے اتنا بھی مجھے نہیں دیتے۔ اس کی بات کا میرے دل پہ بڑا اثر ہوا۔ میں نے کہا ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ واقعی جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں، ذرا تنگی سی حالت میں گزر بسر کر رہے ہیں، اور ان کی شاید ٹریننگ ہے یا شاید تربیت ہو رہی ہے جو ذرا سخت ہے۔ میں نے ان سے عرض کی، میں ذرا منہ چڑھا ہوا تھا، میں نے ان سے کہا میں بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا دیکھیے بابا جی، جو صاحبزادے ہیں نا، یہ شکوہ کنا ہے، آپ ان کو وہ کچھ مرات نہیں دیتے جو کہ مل جانی چاہیے۔ تو کہنے لگے میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، یہ میری آرزو ہے کہ اس کو انسان کی مدد، انسان کی آرزو اور انسان کے سہارے کی عادت نہ پڑے، یہ بلا واسطہ خدا سے مانگے، کیونکہ جو آدمی دوسرے آدمی پر انحصار کرے گا اللہ سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا۔ چونکہ میرا صاحبزادہ ہے تو میں چاہتا ہوں اس پہ سختی کا عمل بھی کیا جائے۔ خیر وہ بات ان تک پہنچا دی گئی، لیکن مجھ سے کچھ راضی نہ ہوئے، اور کچھ ایسے بھی آتے تھے جن کا اللہ سے بلا واسطہ تعلق تھا۔ وہ یوں سمجھتے تھے کہ اللہ ہے، وہ ان کے کاموں میں پورا کا پورا دخل دے رہا ہے اور حاوی ہے، اور جس سے وہ فرماتا ہے، جس طرح سے وہ چاہتا ہے، اس کے ساتھ مڑ کے گھوم کے چلا جاتا ہے۔ تو بڑے خوش نصیب لوگ تھے۔ مجھے یاد ہے وہاں ایک اشرف لوری آیا کرتا تھا۔ اشرف کو پتنگ اڑانے کا بڑا شوق تھا۔ نوجوان خوبصورت تھا، چادر باندھتا تھا ریشمی، کندھے پر رکھتا تھا، اور جب بسنت آتی تو اس کی مانگ بڑھ جاتی تھی۔ تو میں نے کہا تم پتنگ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا اگر آپ کبھی پتنگ اڑا کے دیکھیں گے نا تو آپ کو اس کا لپکا پڑے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اس کے اندر ایک ٹیلی کمیونیکیشن ہوتی ہے، ایک تار ہوتی ہے، ادھر سے ضرور کوئی میسج آتا ہے۔ جو بڑا پتنگ باز ہوتا ہے نا ان کو پیغام آتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم یہاں بھی آتے ہو، ڈیرے پر بھی بیٹھتے ہو، بابا جی کی باتیں بھی سنتے ہو، خدمت بھی کرتے ہو لوگوں کی، اللہ رسول کو بھی مانتے ہو، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم سے بہتر بھی مانتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ جو کچھ مجھے ملتا ہے نا یہ میری گڈی اڑانے سے ملتا ہے۔ گڈی مطلب پتنگ۔ میں نے کہا یہ کیا راز ہے؟ کہنے لگا جب پتنگ بہت دور تک چلا جاتا ہے اور ٹکی ہو جاتا ہے، وہ لفظ ٹکی استعمال کرتا تھا کیونکہ وہ ٹک جاتا تھا ایک جگہ پر، اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا، مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا، نہ صرف مجھے بلکہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میرے ہاتھ میں صرف اس کی ڈور ہوتی تھی، تو اس سے جو نظر نہ آنے والی کی جو کھچ ہوتی ہے نا وہ میرے ہاتھ میں، اس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا، کیونکہ میرے دل پر بھی اللہ کی ویسی ہی کھچ پڑتی ہے جیسے اس پتنگ کی ڈور میرے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہم بڑے بڑے کتابیں پڑھ کے، کیا علم سیکھ کے، بڑے بڑے کیسٹ سن کر اور ولایت میں جھگڑے بحث مباحثے کر کے آئے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ جو ہمارا پتنگ باز سجنا تھا نا، اسی کے زور پر ٹکی ہوئی پتنگ کو، اس کے دباؤ کو محسوس کرتا ہے۔ کہتا ہے اشفاق صاحب آپ کو کبھی کھچ نہیں پڑی اللہ کی طرف سے؟ میں نے کہا نہیں، ویسی نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو۔ کہنے لگے انسان کے دل کو وہ ایسا کر دیتا ہے
کہ وہ بدل جاتا ہے۔ میں نے کہا نہیں اشرف، یہ ہمارے مقدر میں نہیں۔ ایسے ہی وہاں ایک صاحب تھے ڈیرے پر، حاجی صاحب، بلو آئیز، ان کا نام مجھے بھولتا ہے، ان کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ وہاں رہے اور کچھ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر ایک دن کہنے لگے میں واپس چلا جاتا ہوں رحیم یار خان، وہاں جا کر میں کچھ لوگوں کو تبلیغ کروں گا، جو کچھ میں نے یہاں سیکھا ہے وہاں جا کر ان کو بتاؤں گا، آپ مجھے اجازت دیں۔ آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ جائیں، میری آرزو یہ تھی کہ آپ کچھ اور ٹھہرتے تو ہمیں خوشی ہوتی، آپ ہماری جان ہے، جانی جان ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب کچھ دیر اور رہیں۔ پر وہ حاجی صاحب مصر تھے کہ اب میں جاؤں گا، اور بابا جی کا اصرار تھا کہ جب تک تمہارا رابطہ اللہ سے پورا کا پورا سالم کا سالم نہیں ہوتا تب تک آپ دیوار سے ڈھول لگا کر اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، اس کے ساتھ گرین لائن پہ کچھ بات کریں، اس وقت تک آپ کی عبادت یا آپ کا سچ کا تجربہ ایسا ہوگا۔ تو حاجی صاحب نے کہا جی میں وہاں جا کر انشاءاللہ یہ جو سب آپ فرما رہے ہیں میں سب کروں گا اور میں سب بیان کروں گا۔ تو اب کیا کرتے؟ بابا جی نے بولا ٹھیک ہے، تم جاؤ گے اپنے رحیم یار خان تو تمہارا گاؤں کتنی دور ہے؟ انہوں نے کہا میرا چک وہاں سے کوئی 5-6 میل کے فاصلے پر ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، جب تم گاؤں میں داخل ہوں گے تو بھیڑوں کے ریوڑ کو کراس کرو گے جو کہیں نہ کہیں چر چگ رہے ہوں گے۔ اس نے کہا جی ضرور کروں گا۔ تو انہوں نے کہا جب تم بھیڑوں کے ریوڑ کے پاس پہنچو گے تو اس ریوڑ میں کتے بھی ہوں گے جو پاسبانی کے لیے ہوتے ہیں، حفاظت کے لیے۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں جی ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا تم یہاں رہے اتنی دیر تک، اب تک تو وہ تم سے واقف نہیں ہوں گے، تو ان کتوں کو کیسے عبور کرو گے، کیسے کراس کرو گے؟ اس نے کہا جی اگر کسی کتے نے میرے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں پتھر اٹھاؤں گا۔ تو بابا جی نے بولا وہ 4 کتے ہوں گے اور آپ ایک کو پتھر ماریں گے، چلے ٹھیک ہے وہ زخمی ہو سکتا ہے، 3 آپ کو پکڑ لیں گے۔ حاجی صاحب کچھ پریشان ہو گئے، کہنے لگی میں جی کچھ ایسا کروں گا کہ ایک لکڑی توڑ لوں گا، وہاں سے چاروں میرے پیچھے پڑیں گے تو زور سے گھماتا ہوا چلوں گا، تو میں اپنا آپ بچا کر کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ تو انہوں نے کہا میں تو تم سے یہی کہہ رہا ہوں نا، 1 کتے کو لگ جائے گی، 2 کو لگ جائے گی، گزرو گے کیسے؟ تو مشکل پڑ جائے گی تمہیں، اب چاہے لکڑی گھماتے ہوئے کیوں نہ گزرو۔ حاجی صاحب سوچ میں پڑ گئے، ہم بھی سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی ان کو تو کراس کرنا مشکل ہے۔ تو حاجی صاحب ذرا ہم سے سمجھدار تھے اور عمر میں بھی بڑے تھے، کہنے لگے حضور آپ فرمائیں ایسی حالت میں کیا ہونا چاہیے؟ تو بابا جی نے کہا طریقہ یہ ہے کہ ان کو پریشان کیے بغیر، ان کا اپنا آپ دکھائے بغیر پہلے گدڑیے کو آواز دو، وہ آپ کی آواز سن کر جھگی سے نکلے گا۔ اس کے بعد آپ اس سے کہیں کہ میں یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں، وہ کتوں کو آواز دے گا اوے کالو ڈبو بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جائیں گے اور آپ گزر جائیں گے۔ تو جب بھی مشکل وقت ہو گدڑیے کو آواز دیں، آپ کا پالن کرنے والا اپنی ایفرٹ کر کے راہ تجویز کر کے کبھی زندگی کے مشکل مقام سے گزرنے کی کوشش نہ کرو، اس وقت اپنے چرواہے کو پکارو۔ تو حاجی صاحب کی بات سمجھ میں آ گئی، تو انہوں نے کہا جناب میں ابھی چرواہے کو پکارنے کے قابل نہیں ہوں، میں بھی رہوں گا آپ کے پاس اور میں سیکھوں گا کہ اس کو آواز کیسے دی جاتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کو آپ صاحب حال کہہ کے پکارتے ہیں، ایک ذاتی تجربہ اور ذاتی مشاہدہ ہوتا ہے، اور وہ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ آسانیوں سے گزر جانے والے ہوتے ہیں، وہ ہر کام کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو انڈورس کر دیتے ہیں، اس کے نام کر دیتے ہیں۔ ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم اپنی تجویز ساتھ لے کے چلتے ہیں، جب بہت ہی مشکل آئے تو بہت ساری تجویزیں لے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اپنی دنیا بھر کی سلطنتوں کو، حکومتوں کو دیکھیں، کوشش کرتی رہتی ہیں، ان کے سارے رخ ٹیڑے چنے ہوئے، بنی نوح کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں کمی نہیں آنے دیتے،